بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابل کی شہادت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین رہا کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کی نسل کا پہلا واقعہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے حضرت شیث علیہ السلام فرزند عطا فرمایا، اور ان کی نسل سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے۔ حضرت شیث علیہ السلام پر کچھ صحیفے بھی اترے تھے، اور کتاب عزیزی میں آتا ہے کہ ان پر 50 صحیفے اترے تھے۔ کتنے؟ 50 صحیفے ان پر اترے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو میرے جسد کو کشتی نوح میں رکھ دینا، ورنہ اپنی اولاد کو نصیحت کر دینا۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت حابل کی شہادت کے 5 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ معارج نبوت میں ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولادوں میں سب سے زیادہ حسین و محجبین تھے، اور ان کی پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفتاب کی طرح درخشاں تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک عہد نامہ تحریر فرمایا تھا، اور وہ عہد نامہ کیا تھا؟ وہ عہد نامہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے لکھوایا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچایا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچایا جائے، اور یکے بعد دیگرے اسی عہد نامے پر عمل کیا جائے اور ایک دوسرے تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ بات سمجھ آئی؟ وہ عہد نامہ یکے بعد دیگرے ہر نسل میں آگے پہنچتا گیا۔ حضرت شیث علیہ السلام خوبصورتی، صورت اور کمالات میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل از موت حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کے وصف سنتے رہتے تھے، اور آسمانی صحیفوں کو دریافت کرتے رہتے، ان کے مضمون کو دریافت کرتے رہتے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو حضرت شیث علیہ السلام کی تابعداری سے راہ راست پر تھے۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت شیث علیہ السلام کی تابعداری سے راہ راست پر تھے، اور دوسرا گروہ قابل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی مندرجہ ذیل کچھ نصیحتیں تھیں جو انہوں نے فرمائی تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں: خدا کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا حق پہچاننا، ان کی خدمت کرنا، صلح رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھنے دینا، محتاجوں اور مسکینوں کو دینا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، نعمت الہی پر شکر ادا کرنا۔ یہ تھیں آپ کی نصیحتیں۔ جب وقت آیا تو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعض کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی عمر 900 برس تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ تھا تھوڑا سا مختصر سا جامع سا حضرت شیث علیہ السلام کا واقعہ، جس میں بتایا گیا کہ شیث علیہ السلام کون تھے، کن کے بیٹے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور کتنے نیک اور صالح تھے۔ یہ سب بتایا گیا۔ اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ شیث علیہ السلام کون تھے، ان کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ واقعہ آپ اپنی اولادوں کو بتائیں۔ دیکھو، پے در پہ یکے بعد دیگرے آپ پیغمبروں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں اور صحاباؤں کے بارے میں آپ اپنی اولادوں کو بتائیں۔
آگاہ کریں، گھر میں آپ تھوڑا سا تعلیم کا سلسلہ شروع کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی اولاد کو بھی فائدہ ہوگا۔ اولاد کو فائدہ ایسا ہوگا کہ اگر آپ اللہ رسول کی باتیں کریں گی، قرآن و حدیث کی باتیں کریں گی، آپ ہمارے پیغمبروں کی، نبیوں کی باتیں ان کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، تو ان کے دل میں رحم آئے گا اور دین سے محبت اور رغبت پیدا ہوگی، اور جب دین سے محبت اور رغبت پیدا ہوگی تو وہ اس پر عمل کر کے آپ کے فرمانبردار بنیں گے۔ ماں باپ کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اولاد ہماری فرمانبردار ہو، ہماری تابعدار ہو، تو تابعدار بنانے کے لیے، فرمانبردار بنانے کے لیے انہیں دین سے جوڑے رکھیں۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔